حضرت امام حسن کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، اور جب تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ جو زہر دیا گیا تھا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن کے مشکیزے کے اندر ڈال دیا۔ امام حسن 27 صفر کی رات سوئے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور سیدہ زینب عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب کو آواز دی۔ حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ امام علی مقام امام حسن فرمانے لگے، میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور اپنے بابا کو دیکھا ہے، وہ مجھے جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا، آپ میرے حالات سے باخبر ہیں، مجھے کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینے میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا، صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے ملنے والے ہو۔ امام حسن نے ایک اور خواب دیکھا۔ آپ کی پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی تھی، اور یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید ابن مسیب نے جب سنا تو آپ نے فرمایا، مولا اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو خواب تھا، سب لرز گئے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ سیدہ زینب نے پوچھا، یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کو کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، اور بعض نے لکھا 80 ٹکڑے ہوئے، اور بعض نے لکھا آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کہہ کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچیے ذرا، یہ ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پہ چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ قاتل امام حسن بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی۔ امام علی مقام امام حسن نے امام حسین کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر سکیں۔ امام حسین آئے اور حالت دیکھ کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ سید الصابرین کا نواسا ہے۔ بھائی مجھے جس پر شک ہے، اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ امام حسن نے امام حسین سے پوچھا، بھائی میرا چہرہ کیسا ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا، اے میرے بھائی، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ تو امام حسن مسکرا کر فرماتے ہیں کہ آج نانا کی معراج والی حدیث مکمل ہو گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا، حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا، جب میرے حضور معراج پر گئے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے شہزادوں کے محل دیکھ لیں جن سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا، لال تو حسین کا ہے اور ہرا حسن کا ہے۔ میرے حضور نے پوچھا، رضوان یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے، حسین کا لال کیوں ہے؟ تو رضوان جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ، حسن کو زہر دیا جائے گا جس کی وجہ سے ان کے چہرے اور جسم کا رنگ ہرا ہو جائے گا، اور حسین کو شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا۔ اس لیے حسن کا محل ہرا ہے اور حسین کا محل لال ہے۔ حضور کی معراج والی حدیث پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد امام حسن نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے، اور ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی،
اور وہ بہت خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا اور ماں کا نام فروہ تھا۔ فروہ قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہیں۔ ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے تو امام حسن نے اپنے بازو پر بندے تعویذ کو کھولنے کا حکم دیا اور فروہ کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا۔ فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا حسین صبر سے کام لینا اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے اور اس طرح آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے قے کی صورت میں باہر گرے۔ حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تکفین کے لیے آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور کے روزے مبارک پر امام حسن کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنو امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت کی، اس نے کہا میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین نے کہا میرے بھائی کی وصیت ہے کہ مجھے یہاں پر دفن کیا جائے۔ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا اور امام حسن کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، مرے ہوئے انسان کا دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے کر جا رہے تھے تو تلوار سے جنازہ روک لیا، جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے اور بعض روایتیں یہاں تک آتی ہیں کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے اور سیدہ زینب نے کہا فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو 2 بار کفن ملا ہے، حسین کو تو 1 بار بھی کفن نہیں ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے امام حسن کی لاشیں پر تیر چلائے تو وہ تیر لگا، وہ حسن کے کفن سے خون کی فوار نکل پڑی تو اس وقت لوگوں نے کہا ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حسن کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین سے کہا شہزادہ حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کریں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن کو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ اور تاریخ کی وہ بدترین عورت جو امام حسن کی بیوی بھی تھی، جسے تاریخ میں برے الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے، جنہوں نے امام علی مقام امام حسن کو زہر دیا، اور ایک وہ بیوی تھی جو کربلا میں امام حسن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانے کے لیے آپ نے حضرت قاسم کو شہید کروایا اور امام حسن کا وعدہ پورا کر دیا۔